السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 188 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ النجم، آیت 1 سے آیت اینڈ تک، اور پھر سورہ القمر، آیت 1 سے آیت اینڈ تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص ہوتے ہیں، اقارب ہوتے ہیں، یعنی قریب والے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اہل القرآن ہیں۔ اہل القرآن اللہ والے، اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خاص بنا لے، اپنا اقارب بنا لے، اپنا قریبی بنا لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کریم کے راستے پہ استقامت دے، اور اللہ کے ہر حکموں پہ ہم سب عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے والدین کو اپنے قریب میں ٹھکانہ دے، ہم سب کو اپنے قریب میں ٹھکانہ دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النجم۔ سورہ نجم یہ مکی صورت ہے، اس میں آیات 62 ہیں، اور سورہ کا جو آغاز ہے ستارے کی قسم کھانے سے ہوتا ہے، اور ایسے ستارے کی قسم کھائی گئی ہے جو ڈوبنے کے قریب ہوں، کیونکہ ایسے ہی ستارے سے سمت معلوم کی جا سکتی ہے، اور اس کے ذریعے سے سمندری اور ریگستانی سفر میں جو لوگ اپنے راستے معلوم کرتے ہیں۔ تو اس سورے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے، اور چونکہ اس سورے کی آیت نمبر 1 میں النجم کا ذکر ہے، اس کی مناسبت سے اس سورے کا نام سورہ النجم ہے۔ اور اس سورے میں بتوں کے بارے میں نام لے کر کے بتایا گیا ہے کہ وہ تمہارے حقیقی معبود نہیں ہو سکتے ہیں، اور پھر ستاروں کی عبادت اور فرشتوں کی بندگی، ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور سورت کے شروع میں ہی واقعہ معراج کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ جھکے۔ تو اس آیت میں، آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ جھکے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھائی ہے، اور قسم کھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو تمہارا ساتھی ہے، نہ تو وہ گمراہ ہے اور نہ ہی وہ ٹیڑھی راہ پہ ہے۔ تو خالق تو اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتے، لیکن مخلوق سوائے اپنے خالق کے کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتا ہے۔ اور یہاں آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 18 تک واقعہ معراج کا تذکرہ ہے، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا۔ تو پہلی آیت نمبر 1 میں، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نجم ورڈ لائے ہیں، تو نجم سے مراد دراصل ستارہ ہے۔ تو نجم سے مراد ثریا ستارہ بھی لیا گیا ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اس سے عام ستارے مراد ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت میں قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فرمائی ہے، اور اس کی شروعات ان ستاروں سے قسم کھا کر کے فرمائی ہے جو رات کے آخر میں گرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کچھ مفسرین نے یہاں نجم سے مراد ثریا ستارہ لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر ستارے کی قسم کھانے سے ایک عجیب مناسبت یہ ہے کہ جس طرح ستارے آسمان کی زینت اور بیوٹی ہیں، اسی طرح وہی الہی سے زمین کو زینت اور بیوٹی ملتی ہے۔ اسی لیے اگر انبیاء کے ذریعے یہ علم الہی زمین والوں کو نہ ملتا تو زمین میں اندھیری رات سے بھی زیادہ اندھیرا ہوتا۔
جس طرح ستاروں سے لوگ ہدایت پاتے ہیں نا، راستے کی ان کو رہنمائی ہوتی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جو لوگوں کو کیا ہے دین کی صحیح رہنمائی ان کو حاصل ہوگی۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 2 ہے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے اور نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے قسم کھا کے کہ جو تمہارا ساتھی ہے تو صاحبکم سے یہاں مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ نہ تو تمہارا ساتھی کیا ہے ٹیڑھی راہ پہ ہے، نہ اس کی راہ کوئی گم ہوئی ہے، وہ کیا ہے سیدھے رستے پہ ہیں۔ اتنی بڑی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تمہارے ساتھی یعنی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی سیدھی راہ سے بھٹکے نہیں ہیں، بھٹک نہیں گئے ہیں، اور اے اہل قریش سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے تو تم لوگ ہو، اور جو تم میرے نبی کے تمام حالات سے واقف بھی ہو۔ میرے نبی تو تمہارے درمیان پیدا ہوئے پلے بڑے، ان کی سچائی، امانت، پاک دامنی اور اچھے اخلاق کا ہونا سب کو معلوم ہے۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، اور 40 سال کی عمر کے بعد انہوں نے تمہیں بتایا کہ ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، تو تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، ان کو جھٹلانا شروع کر دیا، تو قرآن کریم کے وحی الہی ہونے کا تم نے انکار کیا۔ آیت دیکھیں آیت نمبر 3 ہے، اور نہ اپنی نفسانی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، یعنی میرے جو رسول ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی راہ سے نہ تو بھٹکے ہوئے ہیں اور نہ ہی اس قرآن کو اپنی طرف سے انہوں نے گڑھ لیا ہے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہی کے ذریعے بھیجا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات خواہش نفس یا نفسانی غرض سے نہیں فرماتے ہیں، بلکہ وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن کتاب اور حکمت یعنی قرآن اور سنت دونوں نازل کیا ہے۔ تو وہی جلی یعنی قرآن، وہی خفی یعنی حدیث، یہ دونوں ہی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے تھے اللہ کے حکم سے کہتے تھے، اپنی مرضی اپنی خواہشات سے وہ کچھ بھی انہوں نے نہیں کہا۔ تو نبی ہمیشہ حق بات کہا کرتے تھے، سچ بولتے تھے، نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں۔ آپ کے کسی صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہمارے ساتھ ہنسی مزاح بھی کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہنسی مزاح میں بھی ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق میں بھی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، حق اور سچ بات کہتے تھے۔ آیت دیکھیں آیت نمبر ہے 4 ہے، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرماتے ہیں وہی کہتے ہیں جو ان پر نازل ہوتی ہے۔ آیت دیکھیں آیت نمبر ہے 5، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے کہ علامہ الشدید القوہ، یعنی کہ ان کو جو سکھاتا ہے وہ کون سکھاتا ہے، کوئی معمولی فرشتہ نہیں بلکہ کیا ہے بہت زیادہ قوت والے فرشتے ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو تعلیمات اللہ سے ملتی تھی جس سے جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیتے تھے۔ تو آیت میں شدید جو قوہ آیا ہے اس سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک جبریل علیہ السلام ہے۔ آیت دیکھیں آیت نمبر 10 ہے، پس اس نے اللہ تعالیٰ کے بندے کو پیغام پہنچایا جو بھی پہنچایا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ گئے تب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحی پہنچائی۔ اور ایک اور قول ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی، یعنی بذریعہ جبریل وحی کے۔ آیت دیکھیں آیت نمبر 11 ہے، جو دیکھا اس میں پیغمبر کے دل نے جھوٹ نہیں کہا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟
आयत देखे, आयत नंबर है 13। उसे तो एक मर्तबा और भी देखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को दूसरी बार शब मेराज में सातवें आसमान पर देखा था। बाज लोगों ने इसका मतलब ये बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को अपने दिल की आंखों से दूसरी बार शब मेराज में देखा, तो लेकिन दरअसल ये बात बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है। और इसकी दलील इन अहादीस से मिलती है कि हजरत अबू जर रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपने अपने रब को देखा था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक नूर था, अल्लाह को कैसे देख सकता। एक और हदीस मिलती है, हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हा ने कहा कि जो शख्स तुम में से कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा था, तो उसने अल्लाह ताला पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। उन्होंने हजरत जिब्रील को देखा था, उनकी असली सूरत में। आप सल्लम ने उन्हें सिर्फ 2 बार देखा है, और दूसरी बार सिदरतुल मुंतहा के पास देखा। पहली बार कब देखा था? मक्का में, जब आप सल्लम ने जिब्रील अमीन को देखा तो उनके 600 परों के साथ उफुक को ढाक रखा था, यानी कि आसमान को ढाके हुए थे। पहली बार मक्का में और दूसरी बार सिदरतुल मुंतहा के पास देखा। आयत देखे, आयत नंबर 14 है। सिदरतुल मुंतहा के पास, उसी के पास जन्नतुल मावा है। आयत नंबर 14। तो इंदा सिदरतुल मुंतहा, तो सिदरतुल मुंतहा एक अजीम दरख्त है जो 7वें आसमान पर है। और ये दरख्त, इसको बेरी का दरख्त कहते हैं, जैसे हम लोग बेरी खाते हैं। तो ये अल्लाह आलम किस तरह से होगा, क्या इसका साइज है, और लेकिन अहादीसों से इसके बारे में पता चलता है कि जमीन से जो कुछ ऊपर चढ़ता है इसकी इंतहा वही दरख्त है, और इसमें क्या है किसी को मालूम नहीं है। यानी बेरी का वो दरख्त उस जगह उस जगह है जहां मखलूकात के इल्म, शहीदों की रूहें और जमीन से ऊपर चढ़ने वाले तमाम अमाल की इंतहा है। मुंतहा यानी इंतहा है, यानी वो जगह तमाम आसमानों और जमीन के ऊपर है जहां मखलूकात की बुलंदी का आखिरी बॉर्डर है। तो सिदरतुल मुंतहा, तो इसके सिदरा सिदरा के माने क्या है? सिदरा कहते हैं बेरी के पेड़ को, और मुंतहा के माने हैं इंतहा, इंतहा की जगह। मुंतहा के माने क्या है? इंतहा की जगह। तो हदीस में आया है कि ये एक दरख्त है बेरी का 7वें आसमान में। ऊपर के जहान में से जो अहकाम व रोजी वगैरह आते हैं वो पहले सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचते हैं, फिर वहां से फरिश्ते जमीन पर लाते हैं। इसी तरह जमीन से जो आमाल वगैरह ऊपर चढ़ते हैं वो भी सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचते हैं, फिर वहां से ऊपर उठा लिए जाते हैं। दुनिया में इनकी जो मिसाल, इसकी मिसाल एक ऐसी है जैसे जिस तरह से एक पोस्ट ऑफिस होता है ना, कि वहां से आने जाने वाले लेटर्स का लेना और फिर पहुंचा देना, इसी तरह से ये बेरी का दरख्त है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं, इंतहा जन्नतुल मावा। और आयत 15 देखें, आयत 15 में अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं, उसी के पास जन्नतुल मावा है। तो उस दरख्त के पास यानी सिदरतुल मुंतहा के पास एक जन्नत है जिसका नाम जन्नतुल मावा है, जिसमें अल्लाह ताला की तमाम नियामतें पाई जाती हैं, और जो उसके पसंदीदा बंदों की रूहों की जगह है। आयत देखें, आयत नंबर है 16 है। जबकि सिदरा को छुपाए लेती थी वो चीज जो छा रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज के मौके पर तशरीफ ले गए और आपने सिदरतुल मुंतहा को देखा, तो उसके बारे में अब्दुल्ला बिन मसूद रजी ताला अन्हु
کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا کرایا گیا تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور وہ چھٹے آسمان پر ہے۔ اور جب وہ سب چیزیں جنہیں زمین سے اوپر لے جایا جاتا تھا اس تک پہنچتی تھی، اور وہاں سے انہیں لے جایا جاتا تھا، اور وہ اوپر سے نیچے لاتے تھے، وہ بھی وہاں تک جاتی تھی، اور وہاں سے انہیں وصول کیا جاتا تھا۔ پھر اس کا کیا معنی ہے کہ سدرۃ المنتہا کو کسی چیز نے ڈھانپ رکھا تھا، اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سونے کے پتنگے، ٹھیک ہے، سونے کی پتنگوں نے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے گئے، اور اس کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے، اور درخت جو ہے اس کے جو پھل ہیں تو جیسے بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں، اسی طرح سے اس کے جو پھل ہیں اس کے برابر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانپا گیا تو اس کا حال ایسا ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ یہ نظارہ آپ کو کرایا گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جبریل مجھے لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اسے کئی رنگوں سے ڈھانپا گیا تھا، میں نہیں جانتا وہ کیا تھے۔ یعنی دنیا میں وہ نہیں ہے کہ کسی چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ دے کر فرماتے کہ ایسا رنگ تھا یا ویسا رنگ تھا، یعنی ایسے رنگ کی دنیا میں وہ رنگ پائے ہی نہیں جاتے، ایسی مثالیں کہ جیسے دنیا میں وہ بیان ہی نہیں کی جا سکتی ہیں۔ آئے دیکھیں، آیت نمبر ہے 17 ہے۔ نہ تو نگاہ باقی، نہ تو نگاہ بہکی اور نہ حد سے بڑی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو کچھ دکھایا گیا تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہ ادھر ادھر ہوئی، نہ یہاں سے ذرا بھی آگے بڑھی، یعنی اتنا ہی کیا جتنا کہ انہیں حکم دیا گیا تھا، اور اسی پر صبر کیا جو انہیں دیا گیا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زبردست ان کا جو کردار ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، ان کا ادب اور ان کے کردار کی ایک تصویر کھینچی گئی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کی تصویر کھینچی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر ادب کے ساتھ بالکل ایٹیکیٹ کے ساتھ کھڑے رہے، اور جو کچھ انہیں دکھایا گیا اسے وہ دیکھتے رہے، اور ذرا بھی انہوں نے جو اپنی نظر ہے ادھر ادھر جیسے چاروں طرف انسان ایک دیکھ رہا ہوتا نا اس طرح سے نہیں کیا، انہوں نے کسی بھی طرف ان کی نظر نہیں گئی، جتنا چاہا ادھر ہی، بس اللہ نے جدھر چاہا بس ادھر ہی انہوں نے دیکھا، تو کسی دوسری طرف ان کی نظریں اٹریکٹ نہیں ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی نہایت کمال اور ادب کا مظاہرہ ان کا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے نا، جب انسان کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے جس میں کسی بہت بڑے آدمی سے یا کسی بادشاہ سے یا کسی وزیر اعظم سے یا کسی اور سے ملاقات ہو، یا عموماً آپ دیکھیے کہ مثلاً مثال کے طور پہ یہ جیسے ہم سب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا ہم جب سے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے ملاقات ہوتی ہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں جب جب نماز کے ٹائم پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری نظریں چاروں طرف ناچ رہی ہوتی ادھر ادھر، تو نماز کے وقت صرف اور صرف کانسنٹریٹ کرنا ہے، اور نماز میں نگاہوں کو ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، صرف اور صرف سیدھی جہاں پر دیکھنے کو کہا گیا ہے وہاں دیکھنا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے گھر میں جب کوئی جاتا ہے، وزیر اعظم ہے یا کوئی بادشاہ ہے یا کوئی بہت بڑا کوئی ہستی ہے، اس کے گھر جب پہنچ جاتا ہے تو اس سے ملاقات کے دوران جو پھر وہاں کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے نا، تو وہاں کی ڈیکوریشن جو ہوتی ہے، وہاں کا جو سارا کا سارا جو رکھ رکھا ہوتا ہے، انسان اپنی نظریں چاروں طرف پھیلا کر کے دیکھتا رہتا ہے، اور سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے نا، سب کچھ نہار رہا ہوتا ہے، چاروں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری توجہ اپنے رب کی طرف رکھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی جو اپنی جو نمازیں ہیں اس میں کیا کرنا ہے، اپنی نظروں کو صرف اور صرف اللہ کی طرف لگانا ہے، اللہ کی طرف کیا کرنا ہے، نظروں کو موڑ دینا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، ہم لوگ کی اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر چاروں طرف نچانا نہیں ہے کہ ادھر نگاہ جا رہی، ادھر دھیان جا رہا، ادھر جا رہا، نہیں، صرف اور صرف کیا ہے، نماز کی طرف اپنی نظروں کو رکھنا ہے۔
اور ادب کا تقاضا اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ جس کام کے لیے کہیں گئے ہیں تو جس مقصد کے لیے آپ گئے ہیں تو اس پر کیا ہے ہمیں فوکس رکھنا ہے اور ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے اور نہ ہی تجسس کرنا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 18۔ یقیناً اس سے یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کافی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئی، اور مثلا جیسے جب معراج کا واقعہ ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء علیہ السلام دکھائے گئے نا، جبریل امین دکھائے گئے، ان کی اصلی حالت میں دکھائے گئے، سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا، پھر بیت المعمور دکھایا گیا، پھر یہ سب کچھ کیا ہے معراج کے موقع پر ہوا، اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی گئی، پھر جنت کی سیر، پھر جہنم کے دروغہ سے ملاقات، اور پھر یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے لقد رآ من آیاتی ربہ الکبریٰ، یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا اس رات۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 19 ہے۔ آیت نمبر 19 ٹو آیت نمبر 25 باطل معبودوں کا تذکرہ ہے۔ آیت 19، کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا ہے اور منات تیسرے پچھلے کو؟ تو ان آیتوں میں دراصل دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور وحی الہی اور توحید کا ذکر کیے جانے کے بعد اب مشرکین مکہ کے جو مورتی کی عبادت کرتے تھے، مورتی پوجا کرتے تھے، اور ان کے جھوٹے معبودوں کی حیثیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ تو مٹی اور پتھر کی بنی ہوئی مورتیاں ہیں جن کے تم نے کیا ہے عبادت کرتے ہو، اور تم نے ان کے بہت سارے ڈفرینٹ نام دے رکھے ہیں جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کیا تم اندھے ہو گئے ہو کہ تمہیں ان کے حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور تم ان کو اللہ کے برابر سمجھتے ہو جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ تو آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے جو 3 بڑے بڑے بت ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کیا تم نے دیکھا ہے لات اور عزا کو دیکھا ہے، اور کیا تم نے اس تیسرے منات کو دیکھا ہے؟ تو لات، منات، عزا ان مشرکین کے 3 بڑے بت تھے، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے 3 مشہور دیوتاؤں کے نام لیے ہیں جو اہل عرب میں بڑے مشہور تھے اور جن کے وہ بڑے ہی عقیدت مند تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے، اور دراصل ان جو عرب کے لوگ تھے کفار مکہ تھے تو انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں سے ان کے نام رکھے ہوئے تھے، کہتے تھے کہ اللہ سے یعنی اللات ہے، ٹھیک ہے، تو لات جو انہوں نے نام رکھا اپنے بت کا اللہ سے اللات، اور اس کے بعد انہوں نے جو عزا نام رکھا وہ العزیز سے رکھا، العزیز سے انہوں نے عزا رکھا، العزا، اور پھر عزا کے معنی ہیں، اور پھر انہوں نے جو منان، المنان سے نام انہوں نے المنات رکھا، پھر وہ اسی طرح اپنی ان دیوتاؤں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کیا تم نے اپنے لات، منات، عزا کو دیکھا ہے کیا؟ تو اللہ کی تو یہ شان ہے کہ جو ابھی ذکر ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی اور آسمانوں کی سیر کرائی، اللہ نے گفتگو فرمائی پردے کے پیچھے سے، اور جبریل امین کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو دیکھا، سب کچھ دیکھا، بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ جبریل علیہ السلام جیسے عظیم فرشتوں کا وہ خالق ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس کے رسول ہیں، اور جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کرایا، اور وہی الہی بھی نازل فرمائی۔ اور پھر کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے کیا تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو ان کے اندر بھی کیا اسی قسم کی کوئی خوبیاں ہیں؟ تو ہرگز نہیں،
تو وہ کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ تو بس کیا ہے ان کے خود کے بنائے ہوئے خود ساختہ خود ان کے گمان کے مطابق یہ بنائے گئے نام ہیں. آئے دیکھیں آیت نمبر ہے 21 ہے. کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ آیت 22. یہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے. آیت 23. دراصل یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ان کے رکھ لیے ہیں. اللہ نے تو ان کی کوئی سند نہیں اتاری ہے. یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. آیت 24 اور 25 دیکھیں. کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ ہے یہ جہان اور وہ جہان بھی. آیت 26 دیکھیں. بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ بات اور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے. تو آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 28 تک فرشتوں کا ذکر ہے. آیت دیکھیں آیت نمبر 27 ہے. بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ فرشتوں کا زنانہ یعنی فیمنین یعنی عورتوں والا نام مقرر کر لیتے ہیں. آیت 28 دیکھیں. حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک وہم اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا ہے. آیت 29. تو دراصل جو مشرکین مکہ تھے جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے ان کا بہت بڑا جرم یہ تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے. تو آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی زبان سے ایک ایسی بات کہتے ہیں جس کا انہیں کوئی علم ہی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے نہ ان کو دیکھا یعنی فرشتوں کو نہ دیکھا ہے اور نہ ان کو جانا ہے اور نہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے. اور یہ بات تو انہوں نے صرف اور صرف اپنے وہم اور گمان کے اور جہالت و گمراہی کی بنیاد پر کہی ہے کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹی ہیں. آیت 29 ہے. تو اس سے منہ پھیر لے جو ہماری یاد سے منہ موڑے اور جن کا ارادہ سوائے زندگانی دنیا کے اور کچھ نہ ہو. آیت 30 ہے. یہی ان کے علم کی انتہا ہے اور تیرا رب اس سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گئے ہے، اور وہی خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے راہ یافتہ ہو گیا ہے. تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کافروں کا علم بھی دنیاوی مقصد کے لیے ہے اور اس کے سوا انہیں کچھ بھی معلومات نہیں ہے، اور جس کا مقصد دنیا اور اس کی لذتیں ہوں تو اسے اس کے حال پر ہی کیا ہے چھوڑ دینا چاہیے. یہاں ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو دنیاوی معاملات میں تو بہت علم رکھتے ہیں، بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بالکل کورے اور ناواقف ہوتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل کو کامل نہیں قرار دیا ہے اور ان کو آخرت کے علم والوں سے کم درجے میں رکھا ہے. یعنی ایک شخص ہے جس کے پاس صرف دنیا کا علم ہے، دین کا نہیں ہے. ایک وہ شخص ہے جس کے پاس صرف دین کا ہے اور دنیا کا نہیں ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کے پاس دین کا بھی ہے اور دنیا کا بھی ہے. تو بہرحال ہر ایک کے درجات ہے، لیکن دین کا علم نہ ہو اور صرف دنیا کا علم پر راضی ہو جانا، خوش ہو جانا، تو یہ تو کوئی عقل مندی کی بات ہے ہی نہیں. آیت نمبر 31 ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. اللہ تعالیٰ بدکاروں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا اور نیک کاروں کو اچھا بدلہ عنایت کرے گا. آیت 32. ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہ سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی سوا کسی چھوٹے سے گناہ کے، بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے. وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور جبکہ تم اپنی ماں کے پیٹ میں بچے تھے، پس تم اپنی پاکیزگی
आप बयान ना करो, वही परहेजगारों को खूब जानता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि जो लोग कबीरा गुनाहों से बचते हैं और बेहयाई से बचते हैं, तो उन लोगों से अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि उन लोगों को जो बड़े गुनाहों से बचते हैं और साथ ही क्या है, बेहयाई से बचते हैं। हाँ, जो छोटे मोटे गलती से उनसे नादानी हो जाती है, छोटे गुनाह हो जाते हैं सिवाय। तो यहाँ पर जो लफ्ज आया है इल्ला इल्ला लमम, तो लमम का लुग़वी माना होता है कम और छोटा होना, और इससे मुराद है सगीरा गुनाह, यानी कि वो लोग जो बचते हैं, इज्तिनाब करते हैं बड़े बड़े गुनाहों से, फवाहिशा से, हाँ सिवाय छोटी छोटी उनसे लग्जिशें कहीं ना कुछ हो जाती हैं। तो अल्लाह तबारक तआला क्या है, इन रब का वासिउल मगफिरा, की बेशक तुम्हारा रब तो फिर क्या है, बहुत दरगुजर करने वाला है, बहुत माफ फरमाने वाला है। तो इस किस्म के जो छोटे गुनाह करने से क्या होता है, इंसान को अच्छी सफ़ों से नहीं निकलता है, कि जो जो छोटे छोटे अगर गुनाह कर लिया तो फिर वो अच्छी सफ से नहीं निकलता, बल्कि अल्लाह ताला उन्हें माफ फरमा देता है। इसलिए उसकी रहमत बहुत वसी है। अल्लाह तबारक तआला ने सूरह निसा आयत नंबर 31 में इरशाद फरमाया, अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से बचो ये जिनसे तुम्हें मना किया गया है, बाज रहोगे तो हम जरूर तुम्हारे छोटे छोटे कसूर माफ फरमा देंगे। ठीक है, क्या फरमाया था, इंतजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिरु अन्हुम सय्यातिकुम, कि अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे तुम्हें मना किया गया है बाज रहोगे तो हम जरूर तुम्हारे छोटे छोटे कसूर माफ कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि ए इंसानों, तुम्हारा रब तुम्हारी कमजोरियों से उस वक्त से खूब वाकिफ है जब उसने तुम्हारे बाप आदम को मिट्टी से पैदा किया, और जब तुम अपनी माओ के पेट में परवरिश पा रहे थे। वो जानता है कि तुम्हारे अंदर नेकी करने के जज्बे के साथ साथ क्या है, गुनाह करने का भी जज्बा पाया जाता है। तो जब गुनाह का मौका मिलेगा तो तुम्हारा खिंचाव उसकी तरफ बढ़ जाएगा, इसलिए वो अपने फजल से और करम से तुम्हारे छोटे गुनाह माफ कर देगा, और खास तौर पर अपने उन बंदों के छोटे गुनाह को जो हर दम अपने मालिक की रजा की तलब में लगे रहते हैं, और कभी कभार कोई छोटा मोटा उनसे गुनाह हो जाता है। तो इसलिए लोगों, तुम अपनी पाकी बयान ना करो, ये ना कहो कि हम तो गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ हैं। अल्लाह को तुम्हारे बयान किए बगैर खूब मालूम है कि उससे डरने वाला कौन है। ठीक है, तो बहुत प्यारी आयत है, फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तका, कि अपनी पाकीज़गी अपने जुबान से बयान ना करो, अल्लाह जानता है कि तुम्हारे अंदर डरने वाला कौन है, लोगों में डरने वाला कौन है, उसको सबसे ज्यादा पता है। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, तो काबिल तवज्जो है कि इंसान को अपने आप को पाकीज़ा करार नहीं देना चाहिए, और ये ना कहें कि मैं बड़ा नेक हूँ, यानी अपने मुंह मियां मिट्ठू ना हो जाए, यानी अपने ही मुंह से अपनी तारीफें बयान ना करने लगे। अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ना आप दूसरों की जिंदगी का पूरा अहाता नहीं कर सकते हैं कि उनकी जिंदगी में कौन कौन से नेक अमाल उन्होंने किए हैं। तो ये तज़क्कु कौन है, यानी कौन तज़किया करते हैं अपना। कल्बी कहते हैं कि लोग नेक अमल करते हैं और नेक अमल करने के बाद कहते हैं कि ये हमारी नमाजें हैं, ये हमारे रोजे हैं, हाँ हमने भी हज किया है, और हमने फला जिहाद किया था, हम फला कोर्स भी कर रहे हैं, हमने फला फला भी नेकी का काम किया है। तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में ये आयत नाजिल फरमाई है कि वो ज्यादा जानने वाला है कि कौन नेक है और किसने इताअत की है और किसने अल्लाह ताला के लिए अपने अमल को खालिस कर लिया है। आयत देखिए, आयत नंबर है 33। क्या तूने उसे देखा है जिसने मुंह मोड़ लिया और बहुत कम दिया और सख्त दिल हो गया। आयत 34, क्या उसे इल्म गैब है कि वो सब कुछ देख रहा है। तो इन आयत में मुनाफिकीन और काफिर का हाल बयान किया गया है कि वो थोड़ा सा देखकर हाथ रोक लेता है, या उसने थोड़ी सी इताअत की और पीछे हट गया। अक़दा के असल मायने है कि जमीन खोदते खोदते सख्त पत्थर आ जाए और खुदाई मुमकिन ना रहे, बिल आखिर वो खुदाई छोड़ दे, तो कहता है कि अक़दा। यही से इसका इस्तेमाल उस शख्स के लिए किया जाने लगा जो किसी को कुछ दे लेकिन पूरा ना दे,
کوئی کام شروع کرے لیکن اسے پایا تکمیل تک نہ پہنچائے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 35 ہے۔ کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ یعنی کیا وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر اس نے فی سبیل اللہ خرچ کیا یا اس کا مال ختم ہو جائے گا تو کیا اس کو پتہ ہے کہ دوبارہ نہیں آئے گا اس کے پاس؟ تو نہیں، غیب کا علم اس کے پاس ہے ہی نہیں، بلکہ وہ خرچ کرنے سے گریز ہے، بخل کرتا ہے، اور دنیا کی محبت اور اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر ہے 36۔ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے اور وفادار ابراہیم کے صحیفوں میں تھا؟ آیت 38 دیکھیں کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش اس نے خود کی ہے۔ آیت 40 اور 41 دیکھیں، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو آیت نمبر 33 سے آیت 41 تک دین سے منہ موڑنے والے کی صفت بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت فرما رہے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری سے جو منہ موڑ لیتے ہیں، جو سچائی قبول نہیں کرتے، نمازیں ادا نہیں کرتے بلکہ جھٹلاتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بہت کم ہی دیتے ہیں، یعنی بخیلی بھی کرتے ہیں، اور دل کو نصیحت قبول کرنے والا نہیں بناتے ہیں، کچھ کہنا مان لیتے ہیں اور کچھ کہنا نہیں مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ منافقین اور کفار کا ہی تذکرہ ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ لوگوں میں بھی، مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہوں، تو اپنی کیا کرے، تزکیہ نفس کرے، اپنی اصلاح کر لیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 42 ہے۔ آیت 43 سے آیت 49 تک توحید قدرت کا بیان ہے۔ آیت دیکھیں آیت نمبر 42، اور یہ کہ تیرے رب کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو انسانوں کو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی بھی دنیا میں کتنی چیزیں ہیں، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، لیکن ہنسنا کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہنسنا اور رونے کی جو کیفیت ہے وہ انسانوں کے اندر دی ہے۔ یہ ہنسنا اور رونا جو طریقہ ہے یہ بھی اللہ نے ہمیں سکھایا۔ جانوروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کو ہنسنا نہیں آتا، آپ ان کے سامنے اچھی سے اچھی غذا رکھ دیں لیکن وہ کبھی بھی آپ کو اسمائلنگ نہیں کریں گے، نہ چڑیا، نہ کبوتر، نہ کوئی بلی، نہ کوئی بھی بھینس وغیرہ، کسی کو بھی آپ کبھی بھی ہنستا نہیں پائیں گے، اور عام طور پر آپ ان کو روتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ لیکن انسان کے اندر نا اللہ تبارک تعالیٰ نے جذبات رکھے ہیں اور اس کو وہ ہنسنا سکھایا ہے، انسان کو رونا سکھایا ہے، پھر ایسے مواقع پیدا کیے ہیں کہ جس سے انسان کے اندر کی ان چیزوں یعنی سیٹسفیکشن بھی ہوں۔ آیت دیکھیں آیت نمبر 44، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے۔ آیت 45، اور یہ کہ اسی نے جوڑا یعنی نر اور مادہ پیدا کیے ہیں۔ آیت 46 47 دیکھیں، نطفے سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ پیدا کرنا، اور یہی کہ وہ تونگر یعنی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے۔ آیت 49 دیکھیں، اور یہ کہ وہی شیارہ یعنی ستارے کا رب ہے۔ آیت 50، اور یہ کہ اسی نے اگلے عادیوں کا ہلاک کیا ہے اور سمود کو بھی، جن میں سے ایک کو بھی باقی نہ رکھا۔ آیت 52، اور اس سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کو یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے۔ آیت 53 54 اور 55 دیکھ لیں، اور معتفقہ شہر یعنی اسی نے الٹ دیا، پھر اس پر چھا گیا جو چھایا۔ بس ہے انسان تو اپنے رب کی کس کس نعمتوں سے کیا نعمتوں میں جھگڑے گا۔ آیت 56، یہ نبی ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں سے۔ آیت 57 دیکھیں،
اللہ کے سوا اس کا کوئی کھول دکھانے والا نہیں اور کوئی نہیں. آیت 59. بس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہوتے ہو اور روتے نہیں، بلکہ تم کھیل رہے ہو. آیت 62. آیت 61 دیکھیں، بلکہ تم کھیل رہے ہوتے ہو. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہاں پر کہ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم کھیل رہے ہوتے ہو. بلکہ تم کیا ہے، تم تو کھیل رہے ہو. تو سامدونہ جو لفظ آیا یہاں پہ، تو یہاں جو لفظ آیا سامدونہ جو استعمال ہوا ہے، سامدونہ سمود سے ہے، جس کا معنی ہے گیت گانا. اور سمود کہتے ہیں غافل ہونے کو اور چیزوں کو فراموش کر دینے کو، کیونکہ نا گیت گانے میں جو وہ غفلت اور فراموشی کا سبب بنتا ہے، تو انسان غافل ہو جاتا ہے. تو اس کی مثال کیا ہے، آپ کے دل میں کوئی غم ہے، کوئی بوجھ ہے، تو اگر آپ کسی میوزک میں یا کسی اور ایسی چیز میں انوالو ہو جائیں گے تو وقتی طور پر وہ سب کیا ہوگا، غم آپ سے دور ہو جائے گا. اور اسی طرح کوئی اچھی باتیں آپ نے یاد کی اور پھر کوئی دل میں ایمان یا خشوع خضوع، تو ایسی چیزوں میں مشغول ہو کر آپ کے دل سے وہ چیزیں نکل جائیں گی. تو یہ جو گانا بجانا ہے نا، ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہے، اپنے دنیا کے فرائض سے غافل کر دیتی ہے، اپنی ذمہ داریوں سے احساس سے بے خبر کر دیتی ہے. تو یہ جو گانا بجانا ہے، ہر غم، ذمہ داری، آخرت کی فکروں سے، تمام ذمہ داریوں سے کیا کرتی ہے، انسان کو غافل کر دیتی ہے. تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی رونقوں میں غم ہو کر قرآن مجید سے غافل نہ ہو، آخرت سے غافل نہ ہو. اپنے اہم مقصد اور اپنے گول کو، اس کو تمہیں کیا کرنا ہے، فکر کرنی ہے. تو الحمدللہ آئے دیکھیں، آیت نمبر ہے 62. اب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. عبداللہ بن مسعود رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو سب سے پہلی سجدے والی جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ نجم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جب مسلمانوں نے اور مشرکوں نے جن اور انس نے سورہ نجم کے سجدے کے موقع پر سجدہ کی، بخاری کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی اور اس میں سجدہ تلاوت ادا کیا، اور آپ کے ساتھ مجلس میں موجود مومنین اور مشرکین سب لوگوں نے سجدہ کیا سوائے قریشی بوڑھے کے، جس نے زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھا کر اپنے ماتھے سے لگا لی اور کہا کہ مجھے یہی کافی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس شخص کو کفر کی حالت میں مقتول پڑا ہوا دیکھا. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مسلمانوں کو تو سجدہ کرنا ہی تھا. جو مشرک لوگ اس وقت حاضر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی کچھ ایسی حالت غالب کر دی کہ سب سجدے کرنے پہ مجبور ہو گئے. اگرچہ اس وقت ان کے کفر کی وجہ سے ان کا سجدہ کچھ ثواب نہ رکھتا تھا، مگر وہ بھی کیا ہے، اپنا ایک اثر چھوڑ گیا کہ بعد میں ان سب کو اسلام اور ایمان کی توفیق ہو گئی. صرف ایک آدمی کفر پر مرا جس نے سجدے سے گریز کیا تھا، جس نے ایک مٹھی خاک لے کر اپنے ماتھے پر لگا لی تھی. بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت زید بن ثابت کی روایت سے ہے کہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سجدہ واجب ہے یا لازم نہیں ہے، کیونکہ نا اس میں شبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وضو سے ہو سکتا نہ ہو یا کوئی دوسرا عذر ہے جو سجدے سے ان کے میں سجدہ کرنے سے وہ رک گئے، اور ایسی حالت میں فوری سجدہ کرنا ضروری نہیں اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایسی حالت نہیں ہے کہ انسان فوراً سجدہ کر لے، تو سجدہ کر لینا کیا ہے، پسندیدہ ہے. آپ کو پتہ ہے جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے اور بندہ مومن سجدہ کرتا ہے تو شیطان دہاڑے مار مار کے روتا ہے، کہتا ہے کہ
بندے اس آدم کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا، اس نے سجدہ کر لیا، اور لیکن مجھے اللہ نے حکم دیا تھا سجدے کا، میں نے انکار کیا اور میں ملعون ہوا، تو بہت روتا ہے۔ تو اگر حالت ایسی ہے کہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں تو سجدہ کر لیجئے، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ایسی حالت ہے تو پھر کیا ہے، تو گناہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہ اگر سجدہ نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے، تو ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کر سکتے ہیں تو سجدہ کر لیں، پسندیدہ ہے۔ الحمدللہ ہم لوگوں کی آج یہاں پر سورہ نجم مکمل ہوئی۔ نیکسٹ سورہ ہے سورہ قمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قمر، سورہ قمر دراصل یہ مکی صورت ہے، اور قمر کے معنی ہوتے ہیں چاند کے۔ اس سورہ کے شروع میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر آیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر تھا، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ قمر ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے زمانہ حج میں مینا کے میدان میں ظاہر ہوا۔ بظاہر یہ سورہ بھی انہی دنوں میں نازل ہوئی ہوگی۔ اس سورہ میں قیامت کے قریب ہونے کا معجزہ، شق قمر کا معجزہ، اور اس سلسلے میں مشرکین کے بے جا انکار و تکرار کا ذکر فرمایا ہے۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون کا انکار اور ان پر عذاب کا تذکرہ ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر۔ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 باتوں کا خبر فرمایا ہے، 2 باتوں کی خبر دی ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے، اور دوسری یہ کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ تو قیامت کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری کئی آیتوں میں خبر دی ہے، یعنی سورہ نحل آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے اللہ کا حکم آ چکا ہے، بس تم لوگ کیا ہے اس کی جلدی نہ مچاؤ، یعنی کہ قیامت کی جلدی نہ مچاؤ۔ اسی طرح سورہ انبیاء آیت 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت آ چکا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے دین حق سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ابن جریر لکھتے ہیں کہ اس آیت میں لوگوں کے جو قرب قیامت کی خبر دے کر نصیحت کی گئی ہے کہ وہ جو دنیا ہے جلد فنا ہو جائے گی، اور اس لیے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات پانے کے لیے وہ تیاری انہیں کرنی چاہیے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے نا اقتربت الساعہ، کی کیا ہے، قریب آ گئی ہے قیامت۔ قیامت کیا ہے، قریب آ گئی ہے، اور چاند پھٹ گیا ہے۔ تو جو چاند کا پھٹنا ہے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بالکل قیامت قریب ہے، اور قیامت قریب ہونے کے باوجود کیا کر رہے ہیں لوگ، غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور سورج عصر کے بعد ڈوبنے کے قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی عمروں کے مقابلے میں تمہاری عمریں اتنی ہی باقی رہ گئی ہیں جتنا ابھی دن کا حصہ باقی رہ گیا ہے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دنیا میں اس وقت مبعوث کیا گیا ہوں جس وقت کی قیامت اتنی قریب ہے جتنی میری یہ دونوں انگلیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ ون شق القمر، شق القمر کے بارے میں اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں ہجرت سے لگ بھگ 5 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کے طور پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر جبل ہیرا کے دونوں طرف ہو گیا اور پہاڑ بیچ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، کیونکہ کفار مکہ کہتے تھے کہ آپ کوئی معجزہ لائے، کوئی دکھائے، کچھ ایسا کچھ نشانی دکھائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا، اور معجزہ وہی ہوتا ہے کہ جب بنا ڈیمانڈ کے دکھا دیا جاتا ہے۔ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی جو ہے اللہ سے مانگ نہیں کی تھی، نہ کفار مکہ نے مانگ کی تھی، یہ تو آٹومیٹکلی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا جو اللہ نے دکھایا تھا لوگوں کو۔ اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے اور بیچ سے جو پہاڑ تھا وہ دکھ رہا تھا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نبی ہونے کی نشانی کا مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے، یہاں تک کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں دیکھا، ٹھیک ہے۔ مطلب اتنی دوری، مطلب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے اور دوری پہ چلا گیا، اور پھر بیچ سے ہیرا پہاڑ دیکھا جا سکتا تھا۔
آئے دیکھے آیت نمبر 2 ہے. یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ زوراور چلتا ہوا جادو ہے. تو آیت 1 سے آیت 3 تک قیامت سے غفلت کرنے والوں کا تذکرہ ہے. تو ان کے سامنے کیسا بھی معجزہ لیا کیسے بھی بڑی سی سچائی لیا، لیکن جن کو نہیں ماننا ہوتا ہے تو وہ نہیں مانتے. وہ یہی کہتے ہیں یہ تو کچھ نہیں، صرف کیا ہے، تو بس جادو ہے، ہم پر ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے، یا ہمارے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے گئے ہیں، یا ہم پر کیا ہے منتر کچھ پھونک دیا گیا. اس طریقے سے یہ بہانے بناتے ہیں ایسے انکاری کرنے والے. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 3. انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشاتوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت مقرر پر ہے. تو اسی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیت میں بیان فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اس معجزے کو دیکھ لیا تو بجائے اس کے ایک ہی ایمان لے آتے، مگر کیا کیا، گھمنڈ میں آ کر اسے ماننے سے ہی انہوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے یہ تو بڑا ہی زبردست جادو ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کر دیا ہے. اس طریقے سے انہوں نے بہانے بنا دیے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 4 ہے. یقیناً ان کے پاس وہ خبر آ چکی ہے جن میں ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت ہے. تو آیت 4 سے آیت 8 تک حشر کے دن کا منظر کھینچا گیا ہے. آیت 5 دیکھیں. اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان ڈرامنی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا ان کو. آیت دیکھیں، آیت نمبر 6. آیت 6. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجیے جس دن ایک پکانے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا. آیت 7. یہی جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے کہ گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 8. پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے ہوں گے اور کافر کہیں گے کہ یہ دن تو بہت سخت ہے. تو کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے. آپ دیکھیں کہ جو مومن ہوتا ہے نا، مومن کے لیے وہ دن آسان ہوگا، لیکن کافروں کے لیے یہ دن کیا ہوگا؟ حشر کا دن، قیامت کا دن بڑا ہی سخت ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت یوم یقوم الناس لرب العالمین کے بارے میں فرمایا نصف یوم کی جو مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، اور یہ مدت مومن کے لیے بڑی معمولی ہوگی، جیسا کہ سورج ڈھلنے سے سورج غروب ہونے تک کا وقت ہے. یعنی اتنا لمبا وقت مومن کے لیے بہت چھوٹا ہو جائے گا. قیامت کے دن کی مشقت بھی مومن کے لیے کم ہوگی. اس وقت سب لوگ پسینے کی لگام منہ میں ڈالے ہوئے ہوں گے، اور رہے مومن تو وہ ان پر زکام کی طرح ہوگا، اور کافر پر موت کی جیسی کیفیت طاری ہو جائے گی، یعنی موت کی سختی جیسی ان کے اوپر کیفیت طاری ہو جائے گی. تو یاد رکھیے کہ اگر ہم آخرت کے دن کو مانتے ہیں تو ہمیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے، اور اس دن کی کیفیات کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا ٹائم لگے گا، کتنی دیر میں فارغ ہو جائیں گے، کیسی کیفیت ہوگی، لوگ کیسے ہوں گے. یہ سارے معاملات قرآن مجید میں بھی ہیں اور ان کے بارے میں کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. تو اس لیے آخرت کا تذکرہ انسان کے اعمال کو درست کرنے کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے. جس کو آخرت کا غم لگ جاتا ہے تو وہ دنیا کا غم بھول جاتا ہے. اس کے نزدیک دنیا کے بڑے بڑے مسائل بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں، بہت حقیر ہو جاتے ہیں. وہ سوچتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کچھ نہیں، مسئلہ تو آخرت کا ہے. یہ کیا نقصان ہے؟ کچھ نہیں، اصل نقصان تو آخرت کا ہے. یہ کیا ناکامی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، اصل ناکامی تو آخرت کی ہے. تو انسان کے لیے دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے تو جب اس کی جو مقصد ہے، اس کی جو غور فکر ہے، جب آخرت ہوتی ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 9. ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا. آیت 10 اور 11 دیکھیں. پس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں تو میری مدد کر. آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 42 تک انبیاء اور رسول اور ان کی قوموں کا تذکرہ ہے. آیت 11 دیکھیں. بس ہم نے آسمان کے دروازے کی زور بارش سے بس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کی بارش سے کھول دیا اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا. پس اس کام پر جو مقدر ہو چکا تھا پانی خوب جمع ہو گیا. آیت 13. اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا.
جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بدلہ ہے اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا۔ آیت 15، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشان بنا کر باقی رکھا، پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس نے قرآن کریم کو حفظ کرنا، یاد کرنا اور نصیحت حاصل کرنا آسان بنا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو آسان کر دیا ذکر کے لیے، تو کیا ہے کوئی اس کو نصیحت حاصل کرنے والا؟ کیا ہے کوئی اس نصیحت کو ماننے والا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کو حفظ کرنا، یاد کرنا، اسے نصیحت حاصل کرنا اللہ تبارک تعالیٰ نے آسان بنا دیا ہے۔ قرآن کریم کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ وہ آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، اور اس میں بیان کی ہوئی مثالوں کو اور قصوں کو سن کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے حق میں مجرم ہوگا اس کا انجام ہلاک کی جانے والی قوموں کے جیسے ہو سکتا ہے، اور جو انبیاء اور صالحین کی راہ اختیار کرے گا اسے اللہ تعالیٰ غالب کرے گا اور دنیا اور آخرت میں اپنی بہت سی نعمتوں سے نوازے گا۔ تو یہ جو آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو اس آیت میں مسلمانوں کو قرآن کریم پڑھنے، کثرت سے اس کی تلاوت کرنے اور اس سے سیکھنے میں جلدی کرنے کا شوق دلایا گیا ہے۔ آیت 18 ہے، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، پس کیا ہوا میرا عذاب اور میرے ڈرانے والی باتیں۔ آیت 19، ہم نے ان پر تیز اور تند ہوائیں جاری کر دی، ہم نے ان پر تیز اور تند جاری ہوا بے برکت دن میں بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹکتی تھی گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے درخت کے کھجور کے تنے تھے۔ بس کیسی رہی میری سزا اور کیسا رہا میرا ڈرانا۔ آیت 22، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پس کیا ہے کوئی سوچنے والا؟ قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھوٹا سمجھا اور کہنے لگے کہ کیا ہم میں سے ایک شخص کی ہم فرما برداری کرنے لگے تو ہم تو یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ آیت 25، کیا ہمارے سب کے بیچ صرف اسی پر وحی نازل کی گئی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ جھوٹا شیخ خورا ہے۔ اب سب جان لیں گے کل کو کہ کون جھوٹا ہے اور کون خود پسند ہے۔ آیت 27، بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اٹھنی بھیجیں گے، پس ایس والے تو ان کا منتظر رہے اور صبر کر۔ ہاں انہیں خبر دے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، ہر حصے ہر ایک کو برابر پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے اپنے رفیق کو آواز دی، اس نے دست درازی کی اور کوچے کاٹ دی۔ آیت 30، پس کیوں کر ہوا عذاب میرا اور ڈرانا میرا، ہم نے ان پر ایک نعرہ بھیجا، پس ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی آندھی اور اڑی ہوئی باڑ۔ آیت 32، ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کریم کو آسان کر دیا، پس کیا کوئی ہے جو نصیحت پکڑے؟ آیت 33 ہے، قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی سوائے لوط کے گھر والوں کے کہ انہیں ہم نے سحر کے وقت اپنے احسان سے نجات دے دی۔ آیت 35 اور 36 دیکھیں، ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں، لوط علیہ السلام نے یقیناً لوط علیہ السلام نے ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے ڈرانے والوں کو شک و شبہ اور جھگڑا کیا۔ آیت 37، اور لوط علیہ السلام کو بہلا کر ان کے مہمانوں سے غافل کرنا چاہا، پس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی اور کہہ دیا کہ میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو۔ آیت 38، 39، 40 دیکھیں، اور یقیناً بات ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والے مقررہ عذاب نے غارت کر دیا، اور میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو۔ یقیناً ہم نے قرآن کو پن اور وعظ کے لیے آسان کر دیا، پس کیا کوئی ہے سوچنے والا؟ تو آیت 33 سے آیت 40 تک کی لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کا عذاب کا تذکرہ تھا۔ آیت نمبر 41 ہے، آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 46 تک قوم فرعون اور ان کے اوپر عذاب کا تذکرہ ہے۔ یعنی فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلائیں، پس
ہم نے انہیں بڑی غالب اور کبھی پکڑ میں پکڑ لیا۔ آیت 43، اے قریشیوں، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے؟ آیت 43 سے آیت 55 تک مشرکین مکہ کو وارننگ دی گئی ہے۔ آیت 44، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لینے والی جماعت ہیں، ان قریب یہ جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹھ دے کر بھاگے گی۔ آیت 46، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت بڑی آفت اور سخت کڑوی چیز ہے۔ آیت 47 دیکھیں، بے شک گناہ گار گمراہی میں ہیں اور عذاب میں ہیں۔ آیت 48، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے۔ آیت 50، اور ہمارا حکم ایک بار کا ایک کلمہ ہی ہوتا ہے، جیسے آگ کا چپکنا۔ آیت 51، ہم نے تم جیسے بہتوں کو ہلاک کر دیا ہے، پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، نصیحت لینے والا۔ آیت 53، جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے، یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے۔ آیت 55 دیکھیں، قدرت والے بادشاہ کے پاس راستی اور عزت کی بیٹھک میں۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔